الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامی تربیتی کورس کے چوتھے دن کا پہلا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. ہم اس میں تمام شرکائے کورس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس سیشن کے مربی اسپیکر محترم ڈاکٹر عبدالکریم بروہی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. معزز طلبہ اور طالبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے. اور آپ علیہ السلام کا منصب نبوت بھی یہی تھا کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ تزکیہ کرتے تھے، تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے تھے. اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے درخواست کی محترم ڈاکٹر عبدالکریم بروہی صاحب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج تربیت پر گفتگو فرمائیں. ڈاکٹر عبدالکریم بروہی اس وقت دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ تربیت کے چیئرپرسن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل آپ کمپیریٹیو ریلیجن اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور دعویٰ اکیڈمی میں سینکڑوں پروگرامات کا انعقاد کر چکے ہیں. وہ طلبہ کے لیے ہو، وہ اساتذہ کے لیے ہو، پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ، مثلاً آرم فورسز سے جو آفیسرز یہاں پر دعویٰ اکیڈمی میں آتے ہیں، ان کے تربیتی پروگرام آپ کی سرپرستی میں منعقد ہوتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر عبدالکریم بروہی اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں آپ کو بطور ریسورس پرسن مدعو کیا جاتا ہے. بہت سارے کورسز مختلف جامعات اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور بطور موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ کو مختلف تقریبات میں بطور گیسٹ اسپیکر انوائٹ کیا جاتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پاکستان اور بیرون پاکستان کے طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوں اور اپنے موضوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تربیت اس پر گفتگو فرمائیں. محترم ڈاکٹر عبدالکریم بروہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے صرف 2 منٹ آپ دے دیں. آپ بروہی صاحب میری کال ذرا اٹینڈ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. آواز ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے آواز آپ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر حوالے سے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تربیت، تو اس حوالے سے آپ کے سامنے میں کچھ چند گزارشات سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے کچھ سوالات کے جوابات بھی دینے کی میں کوشش کروں گا آخر میں اگر کچھ ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار ایسے مصلحین پیدا ہوئے اور جنہوں نے مختلف قسم کی برپا کی. کچھ اس میں اصلاحی تحریکیں تھی، کچھ اس میں انسان کے اندرون کو بدلنے کی کوشش کی، کچھ انسان کے خارجی نظام کو بدلنے کی کوشش کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا اور اس دعوت کے نتیجے میں جو کچھ معاملات ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انسان کے ظاہر کو بدل دیا بلکہ انسان کے باطل کو بھی بدل دیا. اور اس کردار کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس دعوت کو قبول کیا مکے کی وادیوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو تپتے ریت پر ابتلا اور آزمائش کی بھٹیوں سے گزرتے ہوئے بھی اللہ احد کی آواز ان کی بلند ہو رہی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑی جرت اور بے باکی اور حق گوئی کی ایک نئی تاریخ ہمیں رقم ملتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے لوگوں کی تربیت کی، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ خود بھوکا رہ کر پکا پکایا کھانا دوسروں کو کھلا کر شکم سیری کا لطف انہوں نے محسوس کیا. اور بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ ایک ایک کردار کو، ایک ایک صحابی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں جو کردار پروان چڑھے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عظیم تربیت کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے. اور آج مجھے خوشی ہے کہ آج نئی نسل کی جو اصلاح و تربیت کا جو عظیم کام ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اس حوالے سے مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت کی. وہ کہ ہم یہ جانتے ہیں، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ باتیں رکھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے زیادہ راہ کے طور پر اس کو رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج یکم محرم الحرام ہے، نیا دن ہے، اور تقریباً 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس تاریخ دور سے یہ دنیا گزر رہی تھی اور یہاں پر آپ نے رشد و ہدایت کا سامان پیدا کیا. اور اس میں ہم یہ پھر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے کردار، جس طریقے سے تربیت کی لوگوں کی، اور جس انداز میں آپ نے تربیت کی، اس کے چند مظاہر آپ کے سامنے میں رکھوں گا جستہ جستہ. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں زیادہ وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن آپ کے سامنے چند مثالیں میں رکھوں گا جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بطور ایک والد کے، بطور ایک استاد کے، بطور ایک قائد کے، بطور ایک نوجوان کے ہم کون سے وہ طریقے اپنائیں، کون سا وہ منہج اختیار کریں جس کو ہم آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ which methodology should be attained that a good character should be developed. ہم وہ کون سے طریقہ کار اختیار کریں، کون سے میتھڈز اختیار کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ ایک سوال آپ کے سامنے اپنے سامنے رکھیں. آج اس سوال کو میں آخر میں بھی دہراؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے جو عنوان ہے اس کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں. اور وہ سوال کیا ہے کہ واٹ وڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈو. آپ اپنے جتنے بھی معاملات، آپ کو زندگی کے جتنے بھی معاملات آئیں، آپ اپنے سامنے ایک سوال رکھیں کہ آج اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود ہوتے تو اس معاملے میں، اس سچویشن کو، اس مشکل کو کس طریقے سے وہ حل کرتے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم یہ بات رکھیں گے، یہ سوال کو آپ لوگ لکھ لیں، انورٹڈ کاماز میں اس کو لکھ لیں باقاعدہ کہ واٹ وڈ محمد ڈو. آج ہم یہ دیکھتے ہیں مختلف مسائل کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اینگزائٹی کا شکار ہیں، فرسٹریشن ہے. نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے، میں مختلف سیشن کرواتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب میں سوال پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں سر ہمیں غصہ بہت آتا ہے، سر ہمیں ٹینشن بہت ہو رہی ہے،
हमारे समय समझ नहीं आ रही। वालिदैन के सामने जब मैं बात करता हूँ, वालिदैन कहते हैं हमें अपने बच्चों के हवाले से काफ़ी मसाइल के शिकार हैं, आप हमें बताएं हम क्या करें। तो एक जहन में रखें सवाल कि आज इंशाअल्लाह ताला हम उस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो सवाल का जवाब हम हासिल करें। कोई भी मसला पेश आए और जो कुछ वाक़या जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप अपने सामने सिर्फ एक सवाल रखें कि अगर आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कायनात हमारे दरमियान होते तो इस मसले को कैसे हल करते। और वही नुकात जब मैं आपके सामने रखूं तो आप ये ज़हन में रखें कि जो दावत है, जो तरबियत है, जो मनाइज हमें मिलते हैं, वो उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। पहला नुक्ता है हिकमत और दानाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मनहज तरबियत है, जो तरीके तरबियत है, उसमें हमें जो एक बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरे सामने एक पूरी तवील लिस्ट है, कोई बेशुमार है, जिसको हम कहते हैं ना, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम उसको शुमार कर ही नहीं सकते हो। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीके तरबियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मनहज तरबियत है, वो नुकात बेशुमार हैं, लेकिन उनमें से एक जो नुक्ता है और वो है हिकमत और दानाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दावती और तरबियती तरीकों में दानाई और हिकमत को अपने पेशे नज़र रखते थे। और जिस तरीके से कहा गया है कि हिकमत मोमिन की गुमगुश्ता मीरास है, जहां से इसको पाओ हासिल कर लो, इसको जहां से मिले इसको पकड़ लो। तो ये बहुत अहम चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरा ख्याल करते कि अगर किसी की कोताही इल्म में आ जाए, और ये मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ कि हम इर्द गिर्द अपने देखें कि किसी किस्म के मामलात पेश आए तो हमें फौरी तौर पर सीरत तैयबा की तरफ रुजू करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तरबियत क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे क्या करते थे, और आज भी होते तो वो क्या करते। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देखते हैं कि किसी की कोताही इल्म में आ जाए तो उसको इस अंदाज से ना टोका जाए कि उसको बुरा महसूस हो या उसके जज्बात को ठेस पहुंचे। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कुछ वाकयात हैं सीरत से और जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने ज़ेरे तरबियत लोगों की अच्छे अंदाज में तरबियत कर सकते हैं, बतौर वालिदैन के, बतौर असातिज़ा के, बतौर मोतमिम के, बतौर किसी इदारे के सरबराह के। जितने भी लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं, उनकी तरबियत हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुछ लोग आपकी बताई हुई इबादत को कम समझकर गुलू इख्तियार करने का तहिया कर लिया है। गुलू से क्या मुराद है कि अपनी तरफ से कुछ चीजों में इजाफा करना या किसी चीज को कम समझ के उसमें उसको बढ़ चढ़कर करना। मसलन किसी ने कहा, एक सहाबी ने कहा मैं कभी गोश्त नहीं खाऊंगा, एक ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और एक ने कहा कि मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। और कुछ रिवायात में ही आता है, एक ने कहा कि मैं हमेशा के लिए रोजे रखूंगा, एक ने कहा मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, एक ने कहा कि मैं जो है वो शादी नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानाई इस हवाले से देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त उन तीन लोगों को मुखातिब करने के बजाय कहा कि भी अब है अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, मुखातिब नहीं किया, बल्कि उनको उनके बजाय आपने, आपका तरीकाकार ये था कि आपने एक गैदरिंग जमा कर ली, आपने मस्जिद नबी में लोगों को बुला लिया और खुतबा दिया। और यहाँ खुतबे से मुराद वो तवील खुतबात नहीं है जो मुख्तलिफ जगहों पर हमें सुनने को मिलते हैं, जिसको हम मुहाज़रात कहते हैं, जिसको हम लेक्चर्स कहते हैं। आपकी तरबियत में और आपकी शख्सियत में जो एक अहम चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर बात किया करते थे, मुख्तसर पुर असर जिसको हम कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, लोगों को बुलाया और एक खुतबा दिया और फिर उनके सामने वो सूरत हाल रखी। और ये हिकमत और दानाई का तकाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो अभी मैंने आपके सामने रखी। जैसे एक से आपने कहा कि मैं हमेशा रोजे रखूंगा, मैं हमेशा जो है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, या अपनी इज़्दवाजी ताल्लुक को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनके ज़हन में था कि शायद ये खालिस्तन कोई दुनियावी बातें हैं। उनके ज़हन में था कि शायद ये दीन, हम अल्लाह से मज़ीद करीब होने का ये रास्ता हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे देखो, देखिए हमारे लिए जो बेहतरीन नमूना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, ठीक है ना। आपने कहा मुझे देखो, असूमो व अफ्तिर, कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ। मतलब ये है कि मुस्तकिल में रोज़े से नहीं होता, कभी ये रखता हूँ कभी नहीं रखता।
اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہوئی تھی کہ آپ طویل کئی دنوں تک روزے رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے دیکھو، ٹھیک ہے نا، میں سوتا بھی ہوں اور میں نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں مستقل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہوں۔ انام و اقوم، ٹھیک ہے نا، کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہوں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ساری رات میں تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے، اسی لیے تم سویا کرو۔ میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور پھر میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کو تم خالصتاً ایک دنیاوی کام سمجھتے ہو، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو ہم ہر نکاح کی تقریب میں بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، پر جو شخص میری سنت کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی اصلاح کی، ایسے یعنی کہ ایک غیر اسلامی طرز فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی، اور آپ کو پتا تھا کہ ان 3 یا 4 لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے، لیکن آپ نے اجتماعی طور پر خطاب کرتے ہوئے اس غلط طرز فکر کی اصلاح فرما دی۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ اسلام کا صحیح طرز فکر سامنے آ گیا اور اعتدال کی راہ لوگوں کو معلوم ہو گئی، اور جس کو آپ سمجھ لیں کہ متنبع کرنا تھا، یا جس کو آپ نے احساس دلانا تھا، یا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلانی تھی، اس تک بھی وہ بات پہنچ گئی۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس کے الرغم ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے بعض اوقات، کہ آپ نہایت تنہائی میں بھی کبھی کبھار اکثر اوقات دل سوزی اور محبت کے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے تھے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ میں آپ سے دوسری گزارش یہ کروں گا کہ سیرت کا مطالعہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے کہا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے انسان کے دل صاف ہوتے ہیں، انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا قلب اس کا دماغ محتر ہو جاتا ہے، اس کا ذہن صاف رہتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم نے اپنانا چاہیے۔ ایک بار ابن ابو سلمہ اپنے بچپن میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کبھی ادھر سے کھانا کھا رہے ہیں تو کبھی ادھر سے کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں تو کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے تربیت کرنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانا تھا کہ کھانا کس طرح کرنا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں دوسرے لوگ موجود نہیں تھے اور بر وقت ٹوکنا بھی زیادہ بہتر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابو سلمہ کو متنبع کیا، لیکن کس انداز میں، یہ دیکھیے آپ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، جس طرح ہماری ایک عادت ہوتی ہے، بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو بیٹا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں اس کی تربیت کی کہ زندگی بھر وہ بات نہیں بھول پایا۔ اس نے کہا ابو سلمہ کو یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ ان کی غلطی پر ان کو ٹوکا جا رہا ہے، وہ تو یہ سمجھے کہ مجھے کھانے کے آداب بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا جب بھی کھانا کھایا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، یعنی کہ اپنے اللہ کے نام سے شروع کیا کرو کھانے کو۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ آپ نے کہا کہ بیٹا جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور پھر دوسری بات آپ نے کی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، ایک آپ نے توجہ دلائی۔ اب اصل جس بات کی طرف توجہ دلانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ رقاب میں یعنی پلیٹ میں اپنی طرف سے کھانا کھایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کا نام لیا کرو، ٹھیک ہے نا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے جب کھانا کھاؤ تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، دائنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور اپنی طرف سے کھانا کھایا کرو۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ نے کس انداز میں آپ نے یہ بات سمجھائی کہ اس طریقے سے اس کو اپنی کوتاہی کا احساس بھی ہو گیا، اور نہایت حکیمانہ طریقے سے آپ نے اس کی توجہ بھی دلائی، اور زیادہ لمبی بات بھی نہیں کی آپ نے، ٹھیک ہے نا، مختصر سے مختصر الفاظ آپ بیان کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو مختصر اور پر اثر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم
चुनना, दो अल्फाज का मजमुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि सिर्फ दो अल्फाज पे पूरा खुतबा मौजूद है, पूरा एक फ़लसफ़ा मौजूद है कि क्या कहते हैं उसको, रोज़ा ढाल है, रोज़ा बुराइयों से रोकता है, रोज़ा शैतान के हमलों से रोकता है। जिस तरीके से जंग में ढाल जो है वो तुमको दुश्मन के हमलों से बचाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में अपने सहाबा को सौ गिदास में बैठते हुए ये नसीहतें की और उसका उन्होंने असर भी लिया और उसको कबूल भी किया। इस्लाह और तरबियत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस यहाँ पर हमें जो दूसरी बात हिकमत और दानाई के साथ नजर आती है वो ये कि आप हमेशा मोहब्बत और दिल सोजी के साथ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, जो तुम्हारी तरफ आए हैं, मोहब्बत और दिलसोजी का पैकर हैं वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत उसके साथ मोहब्बत का एक ताल्लुक रखते थे। एक बार एक वाकया सुने, मुख्तसर वाकयात हैं, बहुत छोटे-छोटे वाकयात हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकती हैं ये वाकयात। कि एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये वाकया गालिबन आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दूसरे पहलू से इस हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स आता है और वो दस्ते सवाल दराज करता है, सवाल करता है, ठीक है ना? और कहता है अल्लाह के रसूल से, कोई यानी कोई मजबूरी होगी बेचारे की या कोई हालात ठीक नहीं होंगे, जिस तरीके से हालात आजकल चल रहे हैं, इस तरीके से हालात चल रहे होंगे। और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसकी तरफ से निगाह फेरी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुबारक पर कोई समझ लें कि गुस्से के आसार आए। और लेकिन आप मोहब्बत से, आप दिल से ये चाहते थे कि ये इसका हाथ फैलाने का जो अमल है, ये जो दस्ते सवाल दराज करने की आदत है, ये खत्म हो जाए। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप उसको वसीयत कर सकते थे, आप कह सकते थे कि कभी किसी के सामने सवाल ना करो, कभी किसी से मांगो नहीं कुछ। लेकिन आपने किस तरीके से तरबियत की, आप देखें जरा इस पहलू, इस हवाले से इस पहलू को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उनकी तरबियत की। आपने कहा तुम्हारे पास कोई चीज है, साइल से पूछ रहे हैं, यानी कि वो सवाल करने के लिए हाजिर हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुछ पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई चीज है। तो सवाल करने वाला यानी सवाली जो है, साइल अर्ज करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक कटोरा है और एक चादर है, बहुत ही यानी कि मामूली चीजें बज़ाहिर, और दो चीजें पड़ी हुई थी उनके पास। तो आपने कहा अच्छा यूं करो, वो ले आओ। वो ले आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेच दिया, फरोख्त कर दिया। कितने मिले? 2 दिरहम मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों दिरहम उस साहिल के हाथ पर रखा और कहा कि 1 दिरहम से अपने घर वालों के लिए खाना खरीदो और 1 दिरहम से खुलाड़ी खरीद कर लाओ। वो गया और दोनों काम करके ले आया। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने मुबारक हाथ से कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया उसका, और उसके हवाले किया सहाबी के, उस साइल के, सवाल करने वाले के, और कहा कि जाओ इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटा करो, इनको फरोख्त करके अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी किया करो। ये काम तुम्हारे लिए दस्ते सवाल दराज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? अब देखें मुख्तलिफ ये मौके और की मुनासिबत से, और जिसके अंदर मोहब्बत और दिलसोजी हो वही ये काम कर सकता है। ठीक है ना? जिस तरीके से एक चीनी ज़बान का एक मक़ूला है कि अगर तुम किसी को रोज़ाना मछली खिलाने के बजाय उसको मछली का शिकार करना सिखा दो, यानी कि यहाँ पर हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो किसी से भी कहते हैं भाई 2 दिरहम लाओ, इसका एक मसला हल कर देते हैं। लेकिन वो 2 दिरहम से या 1 दिरहम से उसका उस दिन का मसला तो हल हो जाता, लेकिन अगले दिन वो फिर आपके सामने खड़ा होता या कहीं और हाथ पैर रहा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत, दिलसोजी और मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक काम पे लगा दिया। उससे ये भी अंदाजा होता है, और आजकल के मैं नौजवानों को, और आजकल मौाक़े बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? मैं एक बात नौजवानों से ख़ास तौर पे मुझे खुशी भी है कि इस प्रोग्राम में अच्छी खासी बड़ी तादाद में नौजवान हैं। महंगाई है, फ़िला है, चीज़ है, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मौाक़े भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ आज के दौर में कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना? मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब स्टीम इंजन ईजाद हुआ तो लोगों ने कहा कि शायद अब मशीन आ गई है तो इसके नतीजे में रोज़गार लोगों के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके नतीजे में रोज़गार बढ़ गए। अब इस तरह करते करते जब
جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب حالات مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. حالات مشکل ہوتے ہیں لیکن اس میں امکانات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ کے پاس بھی جب اس طریقے کا معاملہ ہو تو آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے واٹ وڈ محمد ڈو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ کے پاس حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور شفقت کا جو عالم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے, ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں اور کہا کہ ان کو آپ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. وہ کہتے ہیں میں 10 برس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا مگر آپ نے کبھی اف تک نہ کہی. جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا, اور اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کبھی کسی کو مارا بھی نہیں. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور شفقت ہے ان چیزوں میں نظر آتی ہے. طریقے تربیت کے حوالے سے جو ایک اور نقطہ ہے, غالباً تیسرا نقطہ ہے, اور وہ ہے کہ آپ لوگوں کی مزاج, ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہری بات ہے ہم کہتے ہیں کامل انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہر طرح کی خوبیوں کا ایک مرقع, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کو مردم شناسی میں کمال حاصل تھا. آپ فرد کو اس کی حیثیت, اس کے مراتب, اس کی نفسیات, اس کے علم, اس کے رویے اور اس کی یعنی کہ درجے کے حساب سے اس کو مشورے دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی خوبیاں بھی تھیں اور آپ ان کے کمزور پہلوؤں پر بھی آپ کی گہری نظر ہوتی تھی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہم آفیسز میں ہوتے ہیں, ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, ہم گھر میں ہوتے ہیں, تو ہم ہر ایک ہی طریقے سے کہتے ہیں نا, ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل تھا کہ آپ لوگوں کی خوبیوں اور کمزور پہلوؤں دونوں پر آپ کی گہری نظر ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق آپ ان کے اوپر بوجھ ڈالا کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی ایک حدیث مبارکہ ہے انزل الناس منازلہم, کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے لحاظ سے پیش آؤ. تو لہٰذا جن لوگوں کی تربیت, اب میرے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, ہر ایک کا مزاج مختلف ہے, ہر ایک کی نفسیات مختلف ہے. ایک میتھ میں بہت اچھا ہے تو ایک انگریزی میں بہت اچھا ہے, ایک قرآن مجید کی تلاوت بہت اچھا کرتا ہے, ایک حفظ بہت اچھا کرتا ہے, اور ایک کی قرات بہت اچھی ہے, ایک نعت بہت اچھا پڑھتا ہے, ایک کرکٹ کا شغف رکھتا ہے, ایک کو فٹ بال کا شوق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مختلف, یعنی کہ ہم یہ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب انسان کی جو شناخت ہے آج کل کے دور میں, جیسے CNIC ہو, باقی جگہ پر ہوں, تو ہم اپنا تھم امپریشن ہم سے لیا جاتا ہے. کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو تھم امپریشن, ایئرپورٹ پہ جائیں گے ہمارے تھم امپریشن, ہماری انگلیوں کے نشانات یہ لیے جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ فرید بروئی ہے, یہ ڈاکٹر احمد عماد ہیں, یہ برادر احسان مالک ہیں, یہاں جتنے بھی لوگ مجھے نام نظر آ رہے ہیں وہ ان میں سے کون ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی انگلیوں کے نشانات, آپ کے جو تھم امپریشن ہے, انگوٹھے کے نشانات, یہ آپ اور آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے بہن بھائی, آپ کے عزیز رشتہ دار سب کے مختلف ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو یہاں موجود ہے ایک چیز جس کو ہم ذہن کہتے ہیں, جس کو ہم دماغ کہتے ہیں, جن کو ہم نفسیات کہتے ہیں, یہ بھی ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس مثال میں نے آپ کو بے شمار دی, کھیلوں کی مثال دی, مشروبات کی مثال دی میں نے آپ کو, کسی کو آپ سمجھ لیں کہ چائے پسند ہے, کسی کو کافی پسند ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے معاملہ کرتے تو ان کی مزاج اور ساخت کا خیال رکھتے تھے, ان کی ذہنی اور جسمانی طاقت, ان کی فطری صلاحیت اور مزاج اور تربیت کے مطابق ان سے فیصلہ کرتے تھے. اب آپ کو میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, اور یہ مختلف آپ سمجھ لیں کہ موقعوں کے حساب سے مختلف افراد آئے اور آپ نے ان کو مختلف جواب دیے. ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں گے جہاد سب سے افضل عمل ہے. ایک دوسرا شخص آتا ہے
یہ ضروری نہیں ایک ہی نشست ہو، یہ مختلف نشستوں میں بھی ہو سکتی ہے بات، اور ایک نشست میں بھی۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دے نماز، نماز سب سے افضل عمل ہے۔ تیسرا ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے اخلاق سب سے بہتر عمل ہے۔ آپ ان کے سوال ایک ہیں تینوں کے، لیکن جواب ہمیں یہ لگتا ہے کہ بظاہر، ٹھیک ہے نا، کہ جواب بالکل مختلف ہے۔ ایک کو آپ جواب دے رہے ہیں جہاد سب سے افضل عمل ہے، دوسرے کو آپ جواب دے رہے ہیں نماز سب سے افضل عمل ہے، تیسرے کو آپ جواب دیتے ہیں کہ اچھے اخلاق سب سے افضل عمل ہے۔ لیکن جب ہم ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں گہرائی میں جا کر، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو جواب دیا کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جانتے تھے، نمازوں کا بڑا پابند ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن جہاد کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جب ایسا شخص آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے کہا جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ آپ اسے جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے چاہ رہے تھے۔ دوسرا شخص آیا، نیکیاں بے شمار کرتا ہے، لیکن نماز سے جی چراتا ہے، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سب سے بہتر عمل ہے، نماز کو صحیح وقت پر اس کے وقت پر ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ ایک شخص آیا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول جہاد میں شرکت کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری بوڑھی ماں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو کبھی بھی معاملے کا ایک رخ سامنے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مخاطب جو بھی ہے، جو بھی سوال کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے جہاد، یہ جو شخص جہاد بہترین افضل اور عبادت نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا شخص ہے یہ اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں حق کو دلچسپی نہیں لے رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جانب راغب کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا کہ آپ نفسیات کے مطابق لوگوں کی، اور یہ بہت اہم چیز ہے، میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ٹوڈے we have lots of problem regarding our psychological issues۔ ہم ہر ایک کو ایک جیسا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ میں پچھلے 20-22 سال سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، تربیت کے شعبے سے وابستہ ہوں، میں تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور خاص طور پہ نفسیات اور والدین اور بچوں کے تعلقات اس حوالے سے وہ کرتا ہوں۔ تو میں جب بھی مختلف کیس اسٹڈیز آتے ہیں میرے سامنے، تو میں پوری بات جب سنتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ایک فرد کے لیے مختلف ڈوز ہے۔ آپ کسی بھی آپ دیکھیں، حکیم کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کوئی عطائی ڈاکٹر ہو، وہ ہر ایک کو لال پیلی نیلی اور ایک شیشی میں جو ہے وہ کڑوا سا شربت سب کو دے دیتا ہے بعض اوقات، وہ تو ہر جگہ کے ایک طرح ہوتے ہیں اور وہ اتفاق سے سب ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اقبال کہتا ہے کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تعزیہ، تو یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک اور واقعے پر غور کریں کہ ایک شخص حضور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، مگر میں اپنے اندر ان کو چھوڑنے کی سکت نہیں پاتا۔ مگر جس طرح ہم اپنے اندر نہیں دیکھ لیں، وہی دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ آج ہم یہ معاملہ ہوا ہمارے ساتھ تو ہم کیا کریں۔ البتہ اس نے ایک بات کی کہ البتہ اللہ کے رسول میں کسی ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں، بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں مگر اپنے اندر ان کو چھوڑنے کی سخت طاقت نہیں پاتا، البتہ یہ ہے کہ میری اتنی ول ہے کہ کسی ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اس کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ فلاں کام چھوڑ دو، فلاں کام چھوڑ دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم مجھ سے یہ عہد کرتے ہو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک گناہ اس نے کہا چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک گناہ پر چھوڑنے کا مجھ سے وعدہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کتنی آسان چیز کا مطالبہ کیا، یعنی کہ جھوٹ نہیں بولنا، مسئلہ کوئی نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو
لیکن جب رات کی تاریکی بڑھ جاتی ہے اور یہ شخص کسی گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، لیکن من ذہن میں خیال آتا ہے کہ کل جب رسول خدا سے ملاقات ہوگی اور مجھ سے سوال کریں گے کہ بھائی ہاں رات کہاں گزاری، کیسے گزاری یا کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی کہ میں ایک غلط کام کے ارادے سے جا رہا ہوں، اگر سچ بولوں گا کہ میں فلاں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ مجھے یہ کوئی بھی جیسے چوری کرنے جا رہا ہوں، کوئی بدکاری کرنے جا رہا ہوں یا کوئی شراب پینے جا رہا ہوں، اگر سچ بولوں گا تو مجھ پر گناہ کی حد جاری کی جائے گی، اور اب میں جھوٹ بول نہیں سکتا، اور تو کیونکہ جھوٹ نہ بولنے کا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکا ہوں۔ اب اس شخص جب بھی کسی گناہ کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ اس کو سامنے آ جاتا ہے، اور چند دن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے حالات پوچھے، وہ بولے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ نہ بولنے کے عہد نے تمام گناہ چھڑا دیے۔ آپ اس واقعے پر ذرا غور کیجئے، واٹ وڈ محمد ڈو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور یہ بات کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے کوئی بھی کام، میرے ذمہ میں کوئی بھی کام ہے آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں، تو آپ اس کے حسب مراتب، اس کی نفسیات کے مطابق آپ اس کا خیال کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے، برائی جس کو ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کو جڑ ہے، جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو چوری ترک کرنے کا بھی وعدہ، چوری بھی چھوڑ دیتا ہے، باقی چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ اگر اس کے الرغم یا اس کے وائس ورسا ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے بلکس اگر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی یہ کام نہ کر لو، وہ کام چھوڑ دیتا، لیکن باقی چیز وہ کر لیتا ہے۔ واقعات بے شمار ہیں اور نکات بھی بے شمار ہیں، البتہ ایک اور نقطہ جس پہ طرف میں آپ کو راغب کرنا چاہوں گا، اور وہ بہت ہی خوبصورت، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہت خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بے شمار، سارے واقعات خوبصورت ہیں، لیکن ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گا، جذبات اور احساسات کا پاس و لحاظ، اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جہاں اپنے صحابہ کی مزاج اور نفسیات اور ان کی جذبات کا خیال رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جذبات اور احساسات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس حوالے سے دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر وقت ہوا تو مزید بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے، یا پھر آپ کے اگر سوالات ہوئے تو وہ بھی ہم لے لیں گے آخر میں اگر کوئی ہوئے تو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، اور غزوہ بنی مصطلق ہے غالباً، اور جس پہ وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا ہے جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک جھوٹا الزام ان پر لگایا گیا اور سارے معاملات ہوئے، اس طرف ہم نہیں جا رہے، لیکن وہاں ایسا ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انصار اور مہاجرین ظاہری بات ہے موجود تھے اس میں، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ پانی لینے کے لیے چلے گئے، تو وہاں کسی مہاجرین میں سے ایک غلام کسی انصار کے غلام سے الجھ پڑا پانی کے مسئلے پر، یا انصار کا الجھ پڑا اس سے، اور تو میں شروع ہو گئی، اور آپس میں اس حد تک یہ معاملات بڑھ گئے کہ آواز لگائی ایک نے کہ اے انصار کے لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ، دوسرے نے کہا یا معاشر المہاجرین ادھر آؤ، وہ مہاجرین کو انہوں نے بلایا، اور وہاں آمنے سامنے آ گئے، اور بڑی عجیب کرٹیکل سچویشن پیدا ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یعنی کہ اس کو ٹیکل کیا، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے عصبیت کے خلاف، جو عصبیت پر مارا، جو عصبیت پر کھڑا ہو گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، احادیث ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی کہ یہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا فوری طور پہ، اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کا حکم ہو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو ٹالا جائے، تو فوری طور پر تمام صحابہ کوچ کے لیے تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کہتے ہیں یہ وقت ایسا نہیں تھا جس میں عام طور پہ آپ کوچ کا حکم دیتے تھے، لیکن آپ نے کہا چلو، ٹھیک ہے نا، آپ نے نہ وہاں پر عدالت لگائی، نہ لوگوں کے وہاں پر بلایا، آپ نے کہا چلو، چل پڑے، آپ نے چلاتے رہے، اور یعنی کہ کئی پہر گزر گئے، کئی وقت گزر گیا، اور پھر بالآخر آپ نے ایک جگہ کہا اب یہاں دوبارہ سے پڑاؤ ڈال دو، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے تھک چکے تھے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا تھک تھرٹ چکے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ساتھ ہی سو گئے، ساتھ ہی مہاجرین اور انصار میں کسی بات پر کوئی جھگڑا بھی ہوا ہے،
تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مناہج تربیت پر ہم جائزہ لیتے ہیں تو کئی جگہوں پر خاموشی، کئی جگہوں پر صرف اپنا عمل، کئی یعنی کہ معاملات کو ٹیکل کر دیتا ہے، کئی چیزوں کو کا حل پیش کر دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ فتح مکہ جب ہوئی، اس کے بعد فوری بعد ایک غزوہ حنین پیش آئی، ٹھیک ہے نا، اور غزوہ حنین پوری ایک تاریخ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، یہ ہوا کہ آج ہم جیت جائیں گے، لیکن ان کو ایک عزیمت کا سامنا کرنا پڑا، ایک آزمائش میں پڑ گئے، ایک گھاٹی میں پھنس گئے، اور واقعہ ایسا ہوا، وہ طویل واقعہ ہے، میں اس کو پورا بیان نہیں کر رہا، لیکن صرف اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات اور احساسات کا پاس و لحاظ کیسے رکھا، صرف اس واقعے پر آؤں گا۔ وارکیف مسلمان وقتی طور پر ان کو شکست ہوئی، لیکن بالآخر دوبارہ سے گیدر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، لیکن انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی، اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت میسر آیا، اس میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ، بچے، اور یعنی کہ لون، یعنی بے شمار، اور سونا چاندی اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ملا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت ہوا آپ کے پاس آیا تو آپ نے عرب کے جتنے قبائل تھے، اور خاص طور پہ وہ جو فتح مکہ کے فوراً بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال ان کو دینا شروع کر دیا، مال غنیمت میں بڑا بڑا حصہ ان کو دیا، بڑا بڑا حصہ ان کو دیا، یعنی کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا یہ تم اتنے اونٹ لے جاؤ، اتنے 100 بکریاں لے جاؤ، انہوں نے کہا میرا بیٹا، اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے بھی اتنی اونٹ، اس کے لیے بھی اتنے بکریاں، اور اتنا مال غنیمت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انصار جو بڑے دل جمعی کے ساتھ لڑے تھے اس وقت، اس میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عطیہ نہیں دیا، اور تمام مال دوسرے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان بندہ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ بندہ بشر ہے، تو آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، انصار میں بشری تقاضا تھا، عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ مصیبت کے وقت تو ہم نے ساتھ دیا، مال کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر انداز کر دیا اور سارا مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ تک بھی ہوا، ان کو خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ لیں اور مدینہ واپس ہی نہ آئے، ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ دیں۔ تو یہ جب باتیں ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں یہ باتیں آئیں تو آپ نے کہا کہ انصار کو بلاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ بہت طویل ہے لیکن میں کہتے ہیں نا کٹ اینڈ شارٹ، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک احاطے میں جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ جب انصار جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے آپ نے اللہ کی تعریف و توصیف السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ سگنل پرابلم کی وجہ سے شاید ہم گفتگو نہیں سن پا رہے ہیں روہی صاحب کی۔ جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، آتے ہیں میرے خیال میں۔ جی ڈاکٹر صاحب دوبارہ انشاءاللہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالفرید روہی بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات سے تربیت کا منہج، تربیت کا طریقہ ہمارے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان واقعات میں جو دروس پنہا ہیں ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی ہمارے لیے جو مشکلات ہیں
وہ ختم ہوگی اور آسانی کے راستے ہموار ہوں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قاعدہ، یہ قانون، یہ ایک اعلان فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اسلام کا دم کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم ان ارشادات، ان واقعات، ان لیکچرز میں جو ہمیں درس دیے جاتے ہیں، جو ہمیں تعلیمات نبوی ارشادات میں ہمیں ملتی ہیں، ہم ان پر عمل کر کے دکھائیں۔ جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی محبت میں گویا ہم سچے نہیں ہیں۔ تو یہی موضوع جو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ریسورس پرسن ذکر کر رہے تھے، میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ انشاءاللہ وہ آتے ہیں تو ہم سوالات ان سے لیتے ہیں۔ ہمارے طلباء کے جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان سے گزارش کریں گے کہ مختصراً اس پر بھی گفتگو فرمائیں۔ عبدالفریق صاحب تشریف لا چکے ہیں دوبارہ؟ نہیں ابھی لیپ ٹاپ سے نہیں آئے، ایک منٹ۔ اس وقت میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا، وقت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سیشن 6 بجے شروع ہونا ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص مختلف این جی اوز، مختلف ایکٹیوسٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور مختلف قسم کے نظریات کو رواج پا رہے ہیں ہمارے پاکستان میں۔ ان نظریات کی وجہ سے جو ایک طالب علم ہے، ایک جوان ہے، اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلامی نظریہ جو قابل عمل نہیں ہے، جبکہ یہ جو نظریات یہ اس وقت قابل عمل ہے، اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ اس الحاد کی کیا وجوہات ہیں، اس کی مختلف کیا شکلیں ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس موضوع پر ہمارا محترم عبداللہ مدثر صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں دفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کی شعبہ تربیت کے آپ ڈائریکٹر ہیں۔ انشاءاللہ ان کا لیکچر ہوگا 6 بجے سے 7 بجے تک۔ امید ہے کہ آپ تمام جو شرکا ہیں اوپر میں معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں ڈسکنیکٹ کیسے ہو گیا۔ جی اگر کوئی بات رہ گئی تھی تو میں اس کو ذکر، مجھے نہیں پتا کہ کہاں جا کر ڈسکنیکٹ ہوا یہ۔ بس آپ واقعہ ذکر فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات اور احساسات کا اہتمام کیا اور اس کے مطابق آپ نے تربیت فرمائی۔ اس پہ میں ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے لوگوں اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تمہاری بات صحیح ہوگی، میں بھی تمہاری تصدیق کروں گا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ اے محمد تم اس حال میں آئے کہ ہمارے پاس آئے کہ تمہیں لوگ جھٹلا چکے تھے، ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ تم بے یار و مددگار آئے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں کے دھتکارے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہاری غمخواری کی۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم دنیا کی ایک حقیر چیز کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کی دلجوئی کی تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کریں؟ اے انصار کے لوگوں، یہاں آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور ریوڑ لے کر واپس چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر واپس جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو چیز تم لے کر واپس جاؤ گے وہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ واپس لے کر جائیں گے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا، اور انصار اگر ایک گھاٹی وادی میں چلیں اور تو میں بھی اسی گھاٹی اور وادی میں چلوں گا۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا انصار کے ساتھ کہ وہ لوگ روایات میں آتے ہیں رو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اور رسول ہی کافی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میرے قریب ترین ہیں، اے اللہ انصار پر رحم فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالفریق روحی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشے اور ان سے اخذ کر کے ہمارے لیے تربیت کے اصول کو ذکر فرما رہے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یعنی دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی
مادی چیزیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، ان سب سے بڑھ کر جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزیز نہ ہو جائے تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالفریق صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں منہج تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ اب میں شرکاء کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیجیے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ قریشی، آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں اپنے سوال کو۔ سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر میرا نام جی اقوام اسلامی اسلام آباد میں BSI سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر آپ نے جو باتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا ذریعے سے اسے حل فرماتے تھے۔ سر یہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلامسٹ ہوتے جن کو ہم بات کرتے ہیں مان لیتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف نمازوں کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ جب اس طرح کی دین کی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یا اس طرح کے وہ جو انگریز جو استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ نظریات رکھتے ہیں۔ سر ان کے سامنے جب ہم اس طرح کی بات کریں جس طرح آپ نے بات کی کہ نرمی کے ساتھ، اس سے نہ تو ہماری انا کی تسکین ہوتی ہے نہ تو وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور الٹا ترش الفاظ کا استعمال کر کے آپ کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دوسری بات سر، آپ نے جو آخر میں ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا، تو یہ مطابق وعلم انما غنمتم من شیء روایت ہے کہ جی آخری بات آپ کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ اہم بات ہے اگر کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی جو بیان کی قرآن مجید میں کہ اگر اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ترش رو ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ تمہارے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں یہ چھٹ چکے ہوتے، بھاگ چکے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو انا کی تسکین زیادہ اہم ہے یا اللہ کی رضا زیادہ اہم ہے؟ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی رضا زیادہ اہم ہے اور ہم یہ سمجھتے کہ دعوت زیادہ اہم ہے تو تلخی اور ترشی لوگوں کے اندر تو آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو خائن کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کن کن القاب سے پکارا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی ان کو اس طرح کے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ صحابہ کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دلیل کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں نا، آپ مطالعہ اپنا وسیع کرتے ہیں اور ایک اس کا اثر ہوتا ہے اپنے، لیکن اگر آپ ترشی کے مقابلے سندی کو بنیں گے تو پھر آپ کی بات کو تو وہی کہیں گے یار یہ سارے اسلامی لوگ ایک دم سے سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سختی آ جاتی ہے، نرمی ان کو چھو کر نہیں گزری۔ تو میرا خیال میں کہ ہماری جو غیرت ہے وہ اسلام کے نام پر یہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی انا کی تسکین ترشی کا جواب ترشی سے دینے کے بجائے اپنے عمل سے دیں اور ان کو بھئی یہ بات بتائیں۔ اور اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ وہ صرف نماز یا روزے کو یہی اسلام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو سمجھنے دیں، لیکن آپ اپنے عمل سے ثابت کریں، نہ یہ نہ ہو کہ آپ نماز کو بالکل ہلکا کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ نماز اور باقی بھی معاملات اہم ہیں، لیکن دین ایک مکمل نظام ہے، دین ایک مکمل چیز ہے۔ دوسری جو بات آپ نے آخر میں بات کی، آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ انصار کو اللہ کے رسول اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ الفاظ ادا کیے کہ یہ جو میں نے ان کو مال و دولت عطا کیا ہے یہ تالیف قلب کے لیے، ان کی دل بستگی کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے، اس حوالے سے جو میں سمجھ پایا۔ اب کیا جی جزاک اللہ۔ روبینہ آپ سوال کیجیے، روبینہ بہن آپ انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔
سر آپ نے جیسے بات کی کہ ہم لوگ جو ہے نا ہر ایک کو ایک طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی فیملی میں بہن بھائی کا جو ریلیشن ہے یا اپنی فیلوز میں فرینڈس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے آپ کی بات کو انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہوتے، آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے ہو یا کوئی بات کہہ رہے ہو، مین کہ ان کا بالکل بھی اس میں رجحان یا اس کو سمجھ نہیں پا رہے، جاہلانہ وہ باتیں اگر سے آپ کو رسپانس ان کا آتا ہے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے ٹوٹل کنارہ کشی کر لیتے ہیں کہ نہیں اس کو مطلب کہ یہ بات تو سمجھ ہی نہیں رہی، تو اس لیے ہمیں اس کی سے صحبت کو چھوڑ دینا چاہیے، تو کیا ایسے موقع پہ ان سے کنارہ کشی کر لینا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ میرا خیال ہے کنارہ کشی اور قطع تعلقی یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر فرد کے اندر یہ جائزہ لینا چاہیے کہ خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے ہر فرد کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خیر کا مرکب ہے، ابھی سمجھ لیں انسان کے اندر زیادہ خیر ہے، زیادہ اچھائیاں ہیں، البتہ یہ ہے کہ شیطان کے ورغلانے میں یا ان کو جذبات کی وجہ سے یا اپنی خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کچھ باتوں میں وہ ضد میں انسان بعض اوقات آ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو اچھا ہے، آپ کا فرینڈ ہے یا اچھی ہے وہ، اور وہ کیا خوبی اس کے اندر ایسی ہے کہ جس کو اگر آپ اس خوبی کو ایڈریس کریں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کی سہیلی ہے اور وہ گرافک ڈیزائننگ بہت اچھا کرتی ہے، وہ آئی ٹی میں بہت ایکسپرٹ ہے، مثال کے طور پر بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ ہر وقت انہی چیزوں میں لگی رہتی ہے، آپ اس سے کوئی ایسا ڈیزائن کروا لیں کہ جس میں کوئی حدیث، آپ بولیں یار میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس حدیث کو میں اس طریقے سے ڈیزائن کروا لوں اور وہ سب چیزیں ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ وہ قطع تعلق کی اس کا حل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی فرد بہت اچھی اسپیچ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو اس کو اس طرف ہمیں راغب کرنا چاہیے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے جو اس کی صلاحیت ہے، یہ پھر ہم سمجھ لیں کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو جس سطح کا ہے، جو جس خوبی کا حامل ہے، اس کی خوبی کو تھوڑا سا جاننے کی اور جانچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کو کوئی کام دیتے ہیں یا اس سے کوئی کام لیتے ہیں یا دعوت دین کا یہ کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی فائدہ مند ہوگا۔ قطع تعلق کرنے کا مطلب یہ ہے پھر تو آپ نے اس کو تو شیطان کے حوالے کر دیا، شیطان کے حوالے ہم نے نہیں کرنا، بلکہ صلاحیتوں کا ایک چارٹ بنا لیں، اس کے اندر کیا خوبی ہے اور کس خوبی کو میں آپ سمجھ لیں کہ استعمال کر سکتی ہوں اس کی خوبی کو، اور چاہے وہ اسلام کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے۔ کچھ لوگوں کی کیلیگرافی بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگ ڈرائنگ اور پینٹنگ بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے وہ والا کام لے لیں اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ وہ اس طرف راغب ہو جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ کے پلیٹ فارم سے طلبا سے مخاطب ہوئے، ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بہترین اجر جزیل عطا فرمائے، آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے، اہم واقعات سے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی شکریہ کے ساتھ بار دیگر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ طلباء کے لیے اعلان ہے کہ اگلا سیشن ہمارا 6 بجے ہوگا۔ جو ڈائریکٹر تربیہ دفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اللہ مدثر صاحب ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گے، فکر الہاد اور اس کی جدید شکل۔ تمام حاضرین اور سامعین کا، تمام طلباء کا اور خصوصاً ہمارے مربی اسپیکر محترم ڈاکٹر عبدالفریق روئی صاحب کا بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ احسان مالک صاحب اگر کوئی اعلان ہو تو۔ نہیں جی، بس آپ نے کر دیا، 6 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔